بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، قرآن سے متعلق گفتگو میں ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پچھلے درس کی بات کا ایک خلاصہ اور ایک انتہائی اہم بات جسے موجودہ حالات میں ذہن نشین رکھنے اور ذہن نشین کرانے کی سخت ضرورت ہے، وہ یہ کہ رقیہ اور جھاڑ پھونک کے سلسلے میں قرآن مجید یا اس کی آیات کا ہم اگر استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہتر اور بہت بہتر محفوظ اور احتیاط پر مشتمل طریقہ کار عمل یہ ہے کہ ان کا استعمال اسی طریقے سے اور اسی انداز سے کیا جائے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق قد احسن من انتہا الی ما سلف الی ما سمع۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس کا دو بہت بنیادی فائدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل ایمان اگر ان فائدوں کو پیش نظر رکھیں تو پھر اس پابندی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہیں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ قرآن اور حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق ہی استعمال کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اتباع سنت ہے۔ اور صحابہ کے طریقے کو بھی اگر اختیار کریں تو اس میں بھی اتباع ہی ہے، اللہ اور رسول نے صحابہ کے طریقے کو معیار بنایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے طریقے کا پھونک جھاڑ کا معاملہ ہو یا زندگی کا کوئی دوسرا معاملہ، عقائد کا، اعمال کا، عبادات کا، حلال و حرام کا، جو چیزیں قرآن و حدیث میں واضح اور صاف صاف موجود ہیں کرنے کے حکم کے اعتبار سے، ہم اسے اختیار کریں، اور جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، جو مشکوک ہیں انہیں چھوڑ دیں، جیسا کہ کئی احادیث میں حکم دیا گیا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو مشکوک ہے اسے چھوڑ کر اس کو اختیار کرو جس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، مشتبہات سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ جیسا کہ اس میں واضح طور سے دو فائدہ ہے، ایک تو اتباع ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسا کرنے میں کسی قسم کی گمراہی، غلط روی یا حق کے راستے سے ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر تمسک اور اس کا التزام کریں گے، مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اس وقت تک یہ یقین ہوگا کہ ہمارے عمل میں، عقیدے میں غلط بات داخل نہیں ہوئی۔ اور جہاں آپ ان سے کچھ ہٹ کر اپنے آپ یا کسی اور شخصیت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے تجربات اور فلاں چیز کو دیکھیں گے کہ اس سے فلاں کو فائدہ ہو گیا تھا، خواب میں آیا تھا، یا اس کے معنی اور مطلب میں یہ بات آتی ہے اس لیے فلاں چیز میں مفید ہو سکتی ہے، اس قسم کی باتوں کے ذریعے سے انسان سنت کی اتباع اور التزام سے ہٹ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو گویا اس کا التزام نہ کرنے سے یہ خوف اور اندیشہ ہے کہ آدمی راہ حق سے زیادہ حق سے منحرف ہو جائے، ڈاما ڈول ہو جائے، ادھر ادھر جھک جائے۔ ہاں، تو ایک تو اتباع میں انسان کا تحفظ ہے، دوسرے اتباع کا اپنا ایک فائدہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے احکامات کو مان رہے ہیں۔ اتباع کا اجر و ثواب بھی ہوگا اور بہت امید ہے کہ اتباع کی برکت بھی حاصل ہوگی۔ یہ رقیہ سے متعلق حاصل کلام کے طور پر میں کہنا مناسب اور ضروری سمجھتا تھا۔ قرآن مجید جیسا کہ ہم نے جانا یہ مہیمن ہے، اپنے سے پہلے کی کتابوں پر فیصلہ کرنے والی۔ پچھلی کتابوں میں جو ایسے احکامات ہیں جو ان کے لیے خاص تھے ان کو منسوخ کر دیا، چنانچہ اور اسی طریقے سے پچھلی کتابوں میں آج بھی جو خبریں ہیں، غیب سے متعلق خبریں، قرآن اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ ہاں، ان کے سلسلے میں شاہد ہے، فیصل ہے، اور جو امر اور احکامات ہیں ان کے سلسلے میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ حکم آج بھی قائم ہے یا منسوخ ہو چکا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کب لکھا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کب کلام فرمایا. جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ یہ بات جانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم قسط وار موقع بموقع حسب ضرورت مختلف واقعات اور حوادث کے پس منظر میں تھوڑا تھوڑا, کبھی زیادہ کبھی کم, کبھی اس کا کوئی ایک ٹکڑا, کوئی ایک حصہ, ایک فقرہ, اور کبھی پوری صورت نازل ہوئی 23 سالہ دور نبوت میں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت یہ کلمہ کہا جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ نہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہ قرآن اور حدیث کے بالکل واضح اور مضبوط دلائل کی بنیاد پر مبنی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا. اس اعتبار سے یہ اتنا قدیم ہے, اور یہ اس کا لوح محفوظ میں لکھ دیا جانا اسی وقت ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کر کے اسے لکھنے کا حکم دیا. چنانچہ قرآن کریم پورا کا پورا لوح محفوظ میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا, اور یہ اللہ کا کلام ہی ہے. اللہ نے اپنے کلام کو لکھ دیا. اس کی وضاحت آگے ہو رہی ہے کہ اس پر قرآن کی اور حدیث کی دلیلیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, بلکہ یہ مجد اور بزرگی والا, مقام بلند والا, عزت و احترام والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں درج ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرمایا, انہ لقرآن کریم, یہ بڑی عزت والا, بڑا کریم قرآن ہے. یہ قرآن بڑا باعزت, بڑی باعزت کتاب ہے. فی کتاب مکنون, ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا, ایک محفوظ کتاب میں درج ہے. کتاب مکنون سے مراد یہاں وہی لوح محفوظ, ام الکتاب, اور امام مبین جس کو قرآن نے ایک مقام پر کہا وہی مراد ہے. فی کتاب مکنون, یہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اسے صرف پاکیزہ لوگ, پاک باز لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں, اس کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں چھو سکتے. یعنی قرآن گندے لوگوں سے, شیاطین کے اثرات سے محفوظ ہے. اور یہاں مطہرون سے مراد فرشتے ہیں, اور بعض علماء نے اس میں بحث کی ہے کہ مسلمانوں میں بھی انہی کو حکم دیا گیا چھونے کا جو طہارت کے حامل ہوں. تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا. اور صحابہ اور تابعین کا اور تمام اہل سنت اور اہل الحدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے, اس دنیا اور کائنات کے جتنے بھی حوادث ہیں, وہ چھوٹے سے چھوٹے ہوں یا بڑے سے بڑے. بعض عقل پرستوں نے تفریق کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے واقعات کا تو علم ہے, کلیات کا, جزیات کا علم نہیں. یہ ان کی غلط بات ہے, بالکل دلائل کے واضح اور روشن دلائل کے خلاف ہے. قرآن نے کہا کہ زمین میں ایک دانہ بھی اگر چھپایا جاتا ہے یا پیڑ کا کوئی پتا بھی ٹوٹ کر گرتا ہے, وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, کوئی درخت کا کوئی پتا بھی گرتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. ایسے بہت سے دلائل یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ صرف یہ کہ کلیات اور جزیات کا, بلکہ کوئی ایک ادنا سے ادنا, باریک سے باریک, چھوٹی سے چھوٹی بات, معمولی سے معمولی بات اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک جو کچھ بھی واقعات, حوادث چھوٹے بڑے ہونے والے ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا تھا, جانتا ہے, اور اس کو اپنے حکم سے اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے ام الکتاب میں. جیسا کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے, اولا یا اولو ما خلق اللہ القلم, کہ سب سے پہلے اللہ نے القلم کو پیدا کیا. اس میں 2 لغت ہے. اولا پڑھیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ پہل جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تب اس سے کہا. اولا پڑھنے کی صورت میں لغات کی تشریح میں نہیں جاتا. اور دوسری لغت اولو, مبتدا خبر کے اعتبار سے, اولو ما خلق اللہ,
سب سے پہلے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ القلم ہے۔ یہاں کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ سب سے پہلے تو عرش اور پانی ہے جس پر عرش ہے، تو پھر یہ قلم کو کیوں کہا؟ اسی حدیث میں جہاں تذکرہ ہے تقدیر کے لکھنے کا کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا، تقدیر کا لکھنے کا حکم دیا، تو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس حالت میں اس کا اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ مذکور ہے، اس سے معلوم ہوا کہ پانی اور عرش قلم کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ لہٰذا اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ سب سے اولین تمام مخلوقات میں سب سے اول مخلوق عرش ہے۔ عرش کے بعد دیگر مخلوقات کے مقابلے میں سب سے اول مخلوق القلم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے یا قلم کو جب پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا اکتب، لکھو۔ پوچھا کہ میں کیا لکھوں؟ کہا اکتب مقادیر کل شیء، کہ تمام چیزوں کی تقدیریں لکھو، ہاں قیامت تک ہونے والی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس قلم کو گویا اللہ نے حکم دیا اور اللہ نے بتایا۔ تو ام الکتاب میں یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا، اور قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام الکتاب میں وہ ساری باتیں لکھ دی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہونا تھا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال اور اللہ کے اقوال کلام جو اللہ کرنے والا ہے۔ تقدیر کے ارکان میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم، پھر اس کی اس علم کے مطابق تقدیر کو لکھ دینا، پھر اس کے بعد اللہ کی مشیت کے مطابق چیزوں کا رونما ہونا، پھر اس میں اس کو پیدا کرنا۔ چار مراحل جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے، یعنی حقیقت میں اللہ کے افعال بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جو کچھ کام ہونے والے تھے، اللہ جو کرنے والا تھا، جن چیزوں کا حکم دینے والا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ جو کہنے والا تھا ان تمام چیزوں کو بھی لکھ دیا۔ چنانچہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کے کلام سارے کے سارے درج ہیں، جس میں قرآن بھی شامل ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج تھا، تو پھر اس کا کیا مطلب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا؟ تو یہاں انہوں نے وضاحت کی کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے علاوہ سلف سے اس آیت کی تفسیر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی تفسیر میں جو بات آئی ہے یہ اس کے منافی نہیں ہے، اس کے خلاف بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت العزہ، جو آسمان میں ہے سمائے دنیا پر، سمائے دنیا میں جو بیت العزت ہے، عزت کا گھر جس کا نام ہے جگہ، وہاں سے اللہ اس میں رمضان المبارک میں بیت العزت کی طرف پورا قرآن نازل فرما دیا۔ پھر اس کے بعد لوح محفوظ سے بیت العزت تک پورا قرآن نازل کر دیا۔ پھر بیت العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حسب ضرورت قرآن دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ یہاں یہ بھی ذکر کر دیں کہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ لے کر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو وہ بھی رمضان کے آخری طاق راتوں میں سے ایک رات تھی۔ بعض اہل علم نے، جیسے شیخ صفی الرحمن صاحب نے الرحیق المختوم میں حساب و کتاب کے ذریعے سے جوڑ کر یہ بتایا کہ وہ رمضان کی 21ویں شب تھی، تو 21ویں رہی ہو یا کوئی اور طاق رات، یہ رمضان کی ایک شب میں اس کے نزول کا آغاز ہوا دنیا کے اندر۔ اور لوح محفوظ سے بیت العزہ جو آسمان دنیا پر ہے، ہماری آنکھ سے جو آسمان نظر آتا ہے، اس آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پورے قرآن کو رمضان المبارک میں اتارا، اور وہاں سے 21ویں یا طاق رات میں نزول کی شروعات ہوئی، اور 23 سالہ دور نبوت میں قسط وار حسب موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل کیا۔ اس لیے کہ لوح محفوظ میں اس کا لکھا ہوا ہونا اس بات کے خلاف اور منافی نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کو بھیجنے سے پہلے ہی اسے لکھ لیا ہو یا اس کے بعد لکھا ہو، یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔
وَإِذَا كَانَ قَدْ أَنزَلَهُ مَكْتُوبًا إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لکھی ہوئی شکل میں بیک دفعہ بیت العزت میں نازل کر دیا، لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی رات میں، لیلۃ القدر کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا۔ یہ جو ابھی میں نے اس سے پہلے والا جملہ کہا کہ جبرائیل کو دے کر بھیجنے سے پہلے اور بھیجنے کے بعد، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یا بیت العزت تک کی بات ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی کہا، آگے جملہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت العزت کی طرف بیک دفعہ ایک بارگی اکٹھا پورے قرآن کو اتار دیا ایک ہی رات میں لیلۃ القدر میں، تو اس کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیت العزت پر میں نازل کرنے سے بہت پہلے لکھ رکھا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ ہم نے بار بار پڑھا کہ جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوا وہ بھی جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہلے سے جانتا ہے تو اپنے کلام کو جو بولنا تھا مختلف مواقع کے اعتبار سے کہ کب کیا حادثہ اور واقعہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے اعتبار سے اپنا کلام کہہ دیا اور اس کو لوح محفوظ میں درج کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو متعین کیا، مقدر کیا، اور بندوں کے افعال کو ان کے کرنے سے پہلے لکھ دیا۔ تقدیر کے باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اگر ہم یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو تقدیر کے سلسلے میں اٹھنے والے کئی اعتراضات کا جواب بن جاتا ہے۔ ایک موٹے سے سوال کا اس سے پہلے کے بعض دروس میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور انسان گناہ کر رہا ہے تو پھر اس میں انسان کا کیا قصور؟ اگر انسان جہنم میں جا رہا ہے تو گویا پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو یہ تو زیادتی اور ظلم نظر آتا ہے۔ تو اس کا جو ہم یہاں بات پڑھ رہے ہیں اسی میں اس اعتراض اور اشکال کا جواب مل جاتا ہے، وہ یہ کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے بندہ گناہ نہیں کر رہا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے ایک آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ چونکہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بندہ گناہ کا کام کرنے والا ہے، کفر، شرک اور فلاں گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ گناہ کرنے والا ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ اپنے آپ کو جہنم رسید کرنے والا ہے، جہنم کا مستحق بنانے والا ہے، اس لیے لکھ رکھا ہے۔ تو لکھا ہے اس لیے بندہ کام کر رہا ہے ایسا نہیں ہے، بندہ کرنے والا تھا اس لیے اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے افعال کو ان افعال کو انجام دینے، ارتکاب کرنے سے پہلے لکھ رکھا ہے، جیسا کہ یہ کتاب و سنت کی صریح آیات اور نصوص میں ثابت ہے۔ اسی طرح سلف کے آثار میں بھی یہ بات بہت واضح انداز میں بیان کی گئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ایک طرف تو لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہے، ایک رمضان میں پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت العزت میں اتار دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حسب حوادث اور حسب تقاضا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا رہا۔ تو اسی ضمن میں یہ کہہ رہے ہیں ثم انہ یأمر الملائکہ بکتابتہا بعد ما یعملونہا، یہ قرآن سے متعلق بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ انسان، ہمارے اور آپ کے جو اعمال ہے، ساری انسانیت، دنیا کے سارے لوگوں کے کام اور اعمال ہے، اللہ نے اسے بھی پہلے سے لکھ دیا۔ اب جیسا لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعتبار سے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے، اور فرشتوں کو جو حکم دیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کو درج کریں، ہمارے کرامن کاتبین ہیں اور محافظین ہیں، وہ سارے ہمارے اعمال کو درج کر رہے ہیں۔ کہا فرشتوں کو ان کے عمل کرنے کے بعد لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ بڑی اچھی بات یہاں بیان کی انہوں نے، اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض دوسرے لوگوں سے منقول بات کا خلاصہ ہے کہ ایک تو اللہ نے ہم کرنے والے تھے اس کو پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا نوشتہ تقدیر میں، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دے کر مقرر کر کے یہ ڈیوٹی دی، پابندی لگائی کہ بندہ جو کرتا ہے وہ ساری چیزیں درج کی جائے۔ اس کے اعمال کو فرشتے کب لکھتے ہیں؟ جب بندے اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ تقدیر میں کرنے سے پہلے کا لکھا ہوا ہے، کرامن کاتبین کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ وجود سے پہلے کی متقدم باتوں کو جو لکھا گیا ہے تقدیر میں، اس کو، اور وہ کتاب وہ تحریر جو فرشتے بعد میں لکھتے ہیں،
دونوں کو جب ملاتے ہیں تو دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. اتنی زبردست بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل اور حکمت بالغہ پر دلالت کرنے والی بات کہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے کہ بندے یہ عمل کریں گے، یہ ان کے کرنے سے بہت پہلے لکھا ہوا ہے. اور جو فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں کرامن کاتبین کی شکل میں، وہ بندوں کے اس عمل کو کرنے کے بعد لکھتے ہیں. اب کرنے سے بہت پہلے جو لکھا گیا ہے اور کرنے کے بعد جو لکھا جا رہا ہے، دونوں کو جب ملایا جاتا ہے تو ان میں کوئی تفاوت، کوئی فرق نہیں پایا جاتا. ایسا ہی یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ سلف میں سے بہت سارے دوسرے لوگوں نے بیان کیا ہے، اور یہ حق بات ہے، یہی صحیح بات ہے. تو آگے نتیجے کے طور پر انہوں نے بات کہی کہ یہ اعمال سے متعلق جو بات ہے اس کو ہم سامنے رکھیں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِذَا كَانَ مَا يَخْلُقُهُ بَائِنًا مِّنْهُ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا یا پیدا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے الگ چیز ہے، ہاں جدا چیز ہے. اللہ نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ رکھا ہے. جو پیدا کرتا ہے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ رکھا ہے. تو پھر یہ بات عقل سے کیسے بعید ہو سکتی ہے؟ ہاں کیسے انسان اس کو بہت دور کی بات سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو فرشتوں کے ذریعے سے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجنے سے پہلے ہی اس کو درج کر لے. فرشتوں کے پاس بھیجنا، فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء کے پاس جو بھیجا، ہاں اس کو بھیجنے سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درج کر لے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جب اللہ کو پتا ہے کہ کب کون سا واقعہ، معلوم تھا کہ کب کون سا واقعہ رونما ہوگا، کب کون سی بات کوئی کہے گا، کون سا معاملہ پیش آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پہلے ہی سے فرما کر اس کو لوح محفوظ میں درج کر دیا. یہ کوئی عقل کے اعتبار سے بعید بات نہیں ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہ آئے، جیسا کہ کچھ لوگ عقلی بنیاد پر استحالات پیدا کرتے ہیں. تو حاصل کلام یہ اس گفتگو کا یہ ہوا کہ قرآن کریم اور آسمانی کتابیں بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق لوح محفوظ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمام لوگوں کی تقدیروں کو لکھا. اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے انہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور دوسری آیت انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. ان آیتوں سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پورا کا پورا لوح محفوظ میں بھی درج ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر اتارا، اور پھر رمضان ہی کی ایک طاق رات میں آخری عشرے کی اس کی دنیا پر نازل ہونے کی شروعات کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کو نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگلا مسئلہ ہے قرآن کا اٹھا لیا جانا. قرآن کا اٹھا لیا جانا، ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں قیامت کے وقوع سے بالکل پہلے، یہ اس وقت کی بات ہوگی جب ہم اصولی طور سے یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے تاکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، شریعت، رسالت، ان کی صداقت اور حقانیت کی دلیل بن کر حجت پوری کرتا رہے. کسی کو یہ بہانہ اور عذر نہ رہ جائے کہ ہم کو سچائی معلوم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں ملی. یہ قرآن جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پچھلی امتوں میں انبیاء کو اور کتابوں کو بھیج کر ان پر حجت پوری کرتا رہا، تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبی نہیں آئیں گے، اس لیے آپ کی شریعت اور نبوت کی تعلیمات کو محفوظ رکھ کر، اور اس میں ایک پورا نظام کہ محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اہل حق ہر زمانے میں موجود رہ کر اسے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، اس کی دعوت و تبلیغ کرتے رہیں گے، اور اس کی مخالفت اور مخالف باتوں کو رد کرتے رہیں گے، صاف شفاف ہدایت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. تو جب تک اس حجت کے قائم کرنے کی ضرورت دنیا میں ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے. میں ایک سوال اور ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہوں اس وضاحت کے پیش نظر کے تناظر میں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ آخر زمانے میں قرآن اگر اٹھا لیا گیا تو کیا آخر زمانے کے لوگوں پر حجت پوری نہیں ہوگی؟ یہ گویا دراصل ابھی آگے جو روایت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کی وضاحت، ہاں اس سے یہ معلوم ہوگا کہ ان پر حجت پوری ہونے کے بعد جب وہ قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھیں گے تب یہ قرآن اٹھایا جائے گا. مطلب ان پر حجت قائم رہے گی، پوری ہو چکی ہوگی. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کسی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، ہاں اپنی پکڑ میں لیتا ہے،
جب حجت پوری کر دیتا ہے، کوئی عذر اور کوئی بہانہ فطری طور سے باقی نہ رہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آخر زمانے میں قرآن کو اٹھا لیا جائے گا لوگوں کے سینوں سے بھی اور مصاحف سے بھی۔ کہ قرآن کے جو نسخے ہمارے پاس پائے جاتے ہیں قرآن مجید کے لکھے ہوئے، ان میں اس کے الفاظ موجود نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگوں کے سینے میں محفوظ ہیں اسے بھی لوگ بھلا بیٹھیں گے، بھول جائیں گے، ان کے سینوں میں موجود نہیں رہے گا۔ علم کے اٹھانے کی ایک شکل بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھا کر۔ جیسے جیسے علماء کم ہوتے جائیں گے دنیا میں علم کم ہوتا جائے گا۔ تو اب یا تو یہ شکل ہو کہ علماء حفاظ قرآن جو ہے وہ بتدریج اٹھ جائیں گے، اور جو کچھ لوگوں کو یاد رہے گا وہ اسے بھلا بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دے گا۔ ایسے وقت میں یہ اس وقت کی بات ہوگی، آگے کی جو وضاحت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ اس وقت میں بات ہوگی جب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں رہ جائے گا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی یا عبادات کیا ہے، صدقہ و خیرات، اس سے وہ ناآشنا اور ناواقف سے ہو جائیں گے، نابلد سے ہو جائیں گے، بیگانہ ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے۔ یعنی دین بیزاری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے گی کہ لوگ جو ہے اسلام کے ان واضح اور نمایاں احکامات کو بھی فراموش کر بیٹھیں گے، نماز روزے سے بھی بیگانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح حاکم نے بھی کتاب الفتن والملاحم میں نقل کیا ہے، اس اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام بوصیری نے بھی صحیح کہا، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 87 نمبر کی حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوب، اسلام مٹ جائے گا اس طرح سے جیسے کہ کپڑے کے نقش و نگار، کپڑے پر اگر کوئی رنگ روغن سے کوئی نقش بنائے جاتے ہیں تو جیسے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے اس کی نقاشی ہلکی ہوتی جاتی ہے، مٹتی جاتی ہے، تو ایسے ہی یہ مٹ جائے گا، اسلام بھی مٹ جائے گا جیسے کپڑے کے رنگ روغن یا نقش و نگار مٹتے ہیں۔ حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ یہ جانا ہی نہیں جائے گا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہ جائے گا کہ روزہ کیا ہے، نہ ہی نماز، نہ ہی قربانیاں، اور نہ ہی صدقہ و خیرات۔ ان سب چیزوں سے لوگ بیگانہ اور نا آشنا سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ فلا یبقى فی الارض منہ آیا، آگے جملہ ہے وَلِيُسْرَى عَلَى کتاب اللہ فی لیلۃ، چنانچہ اللہ کی کتاب پر ایک ہی رات میں اس کو لے جایا جائے گا۔ رات کو لے جانا، اسرا کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے یہاں فعل مجہول کے طور پہ، سبحان الذی اسرا، رات میں لے جانا اسرا کا معنی ہوتا ہے۔ تو قرآن کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، لے جایا جائے گا۔ فلا یبقى فی الارض منہ آیا، چنانچہ ان میں سے قرآن کی ایک بھی آیت زمین میں باقی نہیں رہ جائے گی، قرآن کی ایک بھی آیت زمین میں باقی نہیں رہ جائے گی۔ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، الشیخ الکبیر والعجوز، اور لوگوں کی کچھ جماعت باقی رہ جائے گی، اس میں کچھ ایک بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت ہوگی۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کہ کچھ بزرگوں کے ذریعے سے پچھلی باتوں کو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچپن میں یا فلاں زمانے کا ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یا آپ نے اپنے باپ دادا سے کیا سنا۔ تو ایسے کچھ بوڑھیاں رہیں گی جو کہیں گے کہ ادرکنا آباءنا علی ھذہ الکلمہ لا الہ الا اللہ فنحن نقولھا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کلمے پر، لا الہ الا اللہ پر پایا تھا، لا الہ الا اللہ کے اس کلمے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں۔ گویا روایتاً، پرمپرا کے طور پر جو باپ دادا سے نسلاً جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے وہ باپ دادا کی روایت کی بنیاد پر اس کو جانتے ہوں گے۔ یہ جیسا کہ میں نے کہا اس حدیث کو سنن ابن ماجہ اور امام حاکم نے نقل کیا ہے، اور شیخ البانی اور امام بوصیری وغیرہ نے، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ کہ سینوں میں قرآن کا کوئی ایک کلمہ بھی باقی اور محفوظ نہیں رہے گا، اور نہ ہی مصاحف میں، قرآن کے نسخوں میں اس کا کوئی لفظ اور کوئی حرف برقرار اور باقی رہے گا۔ چنانچہ یہ کب ہوگا، انہوں نے آگے اس کی وجہ توجیہ بیان کی، خود حدیث کے الفاظ میں اس کا اشارہ موجود ہے، وضاحت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ قرآن سے پوری طریقے سے اعراض کر لیں گے، قرآن سے پوری طریقے سے
اعراض کریں گے، کترا جائیں گے، اس کی تعلیمات کو پڑھنے عمل کرنے سے اعراض کریں گے۔ آج ہمارے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا تو بڑا غلغلہ ہے، ہاں اس کے حفظ پر بڑی توجہ دی جاتی ہے، ہاں اس کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں، اس کی اشاعت کی جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ قرآن کے جو حقوق ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن نے جن باتوں کا ہم کو حکم دیا، وہ باتیں جو عام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، جو نہیں معلوم ہے ابھی چھوڑ دیجئے، کیا اس پر مسلمان عمل کر رہے ہیں؟ جو لوگ اسے حفظ کر رہے ہیں، کیا اس کے تدبر کا، اس کے فہم کا، صحیح طور پر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا حق ادا کرتے ہیں؟ غور کریں۔ ہمارے یہاں تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ قرآن پر عمل کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں، بظاہر کہ عمل بالقرآن کا ہم ایک مشن چلانے والے ہیں، اگر ان کے اسی عمل میں غور کریں تو آپ کو کئی پہلو ایسے نظر آئیں گے کہ وہ قرآن کی تعلیم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک زندہ حقیقت اور واقعہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کا بڑا نام ہے، غلغلہ ہے، شور ہے، ہاں اہل علم اور مدارس کی کثرت ہے، لیکن انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو العلماء ہیں۔ کیا خشیت رکھنے والے وہ علماء ہیں جن کے دل میں اللہ کا ایسا خوف ہو کہ ہر باطل سے، ہر ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے ٹکرا جائیں۔ ہمیں تو ایسا نظر نہیں آتا، اس میدان میں ہم دیکھتے ہیں تو سناٹا دکھائی دیتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل علم علماء ربانیین ختم ہو گئے، آج بھی الحمدللہ ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے، لیکن اکثریت کا معاملہ بڑا خراب ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ آخر زمانے میں قرآن اٹھا لیا جائے گا، اس وقت جب کہ اس سے کلی طور سے اعراض کیا جائے گا، گویا آج کا دور اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں اس منظر کے، اس سین کے کریٹ ہونے کی، بننے کی کا مقدمات ہم پیدا کر رہے ہیں، ہم کردار ادا کر رہے ہیں کہ ہم خود ایک طرف سود کو حرام ہونے والی آیت پڑھتے ہیں، ہاں رمضان میں کئی مرتبہ اس کو دہرا کے ختم کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سودی کاروبار نہیں چھوڑتے۔ کیا یہ قرآن سے اعراض نہیں ہے؟ کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کون سا معاملہ ہمارا سیاسی، سماجی، علمی، تعلیمی، اجتماعی، انفرادی، ہاں خاندانی، حق حقوق کے معاملات ہوں، حلال حرام کے معاملات ہوں، عبادات کے معاملات ہوں، شرک اور توحید کے معاملات ہوں، کہیں بھی ہم نہیں دیکھتے کہ مسلمان سنجیدگی کے ساتھ مشن کے طور پر اللہ کے خوف اور آخرت کے اجر و ثواب کے حصول اور عذاب سے بچنے کے جذبے سے قرآن کی طرف رجوع کرتا ہو، اور اس سلسلے میں سنجیدگی اتنی ہو جتنی ایک دنیا دار مسلمان، غیر مسلم کی بات چھوڑیے، دنیا دار مسلمان جتنا مخلص نظر آتا ہے دنیا کمانے کے سلسلے میں، ایسا اخلاص، ایسی محنت ہمیں دین کے سیکھنے، قرآن کو جاننے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں کیا نظر آتی ہے؟ آپ خود سوال کریں، اور اس بات کو ہم ان جملوں کو پورا کرتا ہوں میں کہ قرآن پر عمل کرنے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ قرآن پر عمل کرنے سے پوری طرح سے اعراض کریں گے، کترائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی تکریم کے لیے، اس کی عزت کے لیے پورا کا پورا قرآن اٹھا لے گا۔ کہ جب قرآن کی یہ بے عزتی، بے حرمتی ہو رہی ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں یا لوگ ادھر ادھر اس کو رکھے ہوئے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تکریم اور اس کی عزت کے لیے، اس کے قدر و منزلت کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے اٹھا لے گا، اس لیے کہ قرآن وہ سب سے زیادہ شرف اور عظمت والی چیز ہے جو لوگوں کے سامنے باقی رہے گی۔ جب اسے ہی انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر اس سے اعراض کر لیا تو اور اس کی قدر نہیں پہچانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی اس ناقدری کے بدلے میں ان کے درمیان سے قرآن کو وہ اٹھا لے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب قرآن اٹھ جائے گا تو اس کی برکتیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی اہمیت، افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حقوق کو سمجھ کر اسے ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔